نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو ایمان میں سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ ہم نے عرض کیا نماز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک نماز کا تو کیا کہنا ہے، لیکن اس کا دائرہ دوسرا ہے. ہم نے عرض کیا تو پھر روزے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ علیہ السلام نے اس پر بھی یہی فرمایا، یہاں تک کہ ہم نے جہاد کا نام لیا تو اس پر بھی آپ نے وہی ارشاد فرمایا. اس کے بعد کہا سب سے مضبوط عمل یہ ہے کہ خدا ہی کے لیے دوستی اور خدا ہی کے لیے دشمنی، اور اسی کے نام پر محبت اور اسی کے نام پر بغض رکھنا. سمجھ آیا کہ حضور پاک علیہ السلام نے یہ پوچھا کہ ایمان میں سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، نماز، روزہ، جہاد وغیرہ وغیرہ چیزوں کا نام لیا. لیکن حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپنی جگہ پر ہیں، ان کی اہمیت جو ہے اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں جس چیز کا پوچھ رہا ہوں نا وہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے دوستی ہو، اللہ ہی کے لیے دشمنی ہو، اللہ ہی کے لیے محبت ہو، اللہ ہی کے لیے نفرت ہو. تو اس میں ہر چیز آ گئی کہ جب بندہ اللہ کے لیے محبت کرے گا تو پھر وہ ہر اس چیز سے محبت کرے گا جس سے اللہ کو محبت ہے، اور جب بندہ اللہ کے لیے دشمنی کرے گا تو ہر اس چیز سے دشمنی کرے گا، ہر اس چیز سے بغض رکھے گا جس سے اللہ رب العزت کو ناپسند ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ اس میں پورا دین آ گیا. تو ہماری دوستی، ہماری دشمنی کس لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اپنے لیے نہیں ہونی چاہیے، اپنے خاندان والوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے، اپنے کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. جو اللہ کا فرما بردار ہے وہ ہمارا دوست ہے، جو اللہ کا نافرمان ہے وہ ہمارا دشمن ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ جو اللہ کا فرما بردار ہے اس سے ہمیں محبت ہے، جو اللہ کا نافرمان ہے اس سے ہمیں عداوت ہے، بغض ہے، اور جتنا نافرمان ہوگا اتنا ہی بغض ہوگا. سمجھ آ رہا ہے؟ تو اس بات کو اپنی اندر بٹھا لو کہ دوستی اور دشمنی اللہ رب العزت کے لیے کرنی ہے. حضرت عبداللہ بن معاویہ عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 3 کام کر لیے اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. اس تصور کے ساتھ اللہ کی عبادت کی کہ اس کے سوا معبود اور کوئی نہیں، اور اپنے مال کی زکوٰۃ نہایت فراخ دلی اور خوشی کے ساتھ سال بہ سال ادا کی. اس کے بعد انہوں نے آپ کی پوری حدیث ذکر کی، اور اس کے آخر میں یہ بات بیان کی کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ تو مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ تھا، فرمایا نفس کی زکوٰۃ دینے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا یہ کہ یہ اس بات کا یقین حاصل ہو جائے کہ انسان جس جگہ بھی ہو اللہ پاک کی ذات اس کے ساتھ ہوتی ہے. تو تین چیزیں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس نے وہ حاصل کر لی اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. سمجھ آ رہا ہے؟ اس کو ایمان حاصل ہو گیا. ایک یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے. دوسرا یہ کہ زکوٰۃ، مال کی زکوٰۃ جو ہے خوش دلی کے ساتھ دے. جب تمہارے پاس مال آئے گا تو مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، پتہ ہے نا، زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہر سال
مال پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہوتا ہے جب مال جو ہے وہ نصاب کے برابر پہنچ جائے۔ سارے باوندونہ چاندی کے برابر جب مال پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے سال کے بعد۔ تو خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ کو نکالنا، بہت سے لوگ زکوٰۃ کو نہیں نکالتے، بہت سے لوگ نہیں نکالتے، اکثر لوگ نہیں نکالتے زکوٰۃ کو، سمجھے، حساب ہی نہیں کرتے، اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، زکوٰۃ نکالنے کو دل نہیں کرتا، تو یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو زکوٰۃ کو نکالنا۔ اچھا، پھر اس حدیث میں صحابی نے فرمایا کہ یہ تو مال کی زکوٰۃ ہے، اپنی جان کی زکوٰۃ کیسے نکالو؟ تو فرمایا کہ تم اس بات کو پہچان لو کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں سن رہا ہے، تم پر قادر ہے۔ پھر انسان جو ہے جو کوئی بھی عمل کرے گا وہ اللہ کی فرما برداری کے مطابق کرے گا۔ جب ہر وقت اس کو یہ یقین ہوگا، ہر وقت اس کے دل کے اندر یہ بات بیٹھی ہوگی کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ گناہوں سے بچے گا، سمجھ آ رہا ہے؟ پھر وہ گناہوں سے بچے گا۔ جب تمہارا باپ تم کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا تو تم مستی نہیں کرتے ہو، باپ دیکھ رہے ہیں۔ جب باپ نہیں دیکھ رہا ہوتا تو پھر مستی کرتے ہو۔ اور اللہ کی شان تو بہت بڑی ہے، ہاں، وہ تو بے مثال ہے، اس کی تو کوئی مثال نہیں ہے، نہ باپ سے اس کی مثال ہے، نماز سے اس کی مثال ہے، وہ تو بے مثال ذات ہے۔ تو جب وہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے تو پھر ہمیں اس کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، ہم کہیں بھی اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے، وہ ہر جگہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سمجھ آ رہا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے کسی امت میں اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس کی امت میں ایسے لوگ ضرور گزرے ہیں جو اس کے معین و مددگار، اس کے طریقہ کار کے متبع و پیروکار اور اس کے ہر حکم کے مقتدی و فرمانبردار ہوا کرتے تھے۔ پھر ان کے بعد ان کے جانشین کچھ ایسے بد اتوار لوگ ہو گئے، وہ جو بات اپنی زبانوں سے کہتے اس پر عمل نہ کرتے اور وہ حرکتیں کرتے جن کا ان کو حکم نہیں دیا گیا۔ جو شخص بھی ایسے لوگوں کا اپنے ہاتھ سے مقابلہ کرے وہ مومن، جو زبان سے مقابلہ کرے وہ مومن، اور جو صرف دل سے مقابلہ کرے وہ بھی مومن۔ اس کے بعد ایک رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کا کوئی جز نہیں ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء کرام اللہ پاک نے بھیجے، صحیح ہے، اللہ پاک نے ان کو ایسے ساتھی عطا فرمائے جو ان کی بات کو مانتے تھے، جو ان کی بات کو مانتے تھے اور ان کی سنتوں پر عمل کرتے تھے، ان کے طریقے پر عمل کرتے تھے۔ لیکن جب وہ گزر گئے تو ایسے ناخلف لوگ، بد اتوار لوگ آ گئے جو کہ وہ کام کرتے، وہ باتیں کرتے جو کرتے نہیں تھے، جھوٹ بولتے تھے، کہتے کچھ کرتے کچھ، کہتے کچھ کرتے کچھ، سمجھ آ رہا ہے؟ کہتے کچھ کرتے کچھ، کہنا کچھ اور ہے کرنا کچھ اور ہے، اور وہ چیزیں کرتے جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا، جس بات کا حکم نہیں دیا گیا وہ چیزیں کرتے، اپنی طرف سے چیزیں کرتے، دین پر عمل نہیں کرتے تھے۔ آج بھی تم دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا، ہاں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا، کیوں نہیں بولتے؟ ہر کوئی جھوٹ بولتا ہے الا ماشاء اللہ، تم کو کیا پتا؟ ہر کوئی جھوٹ بولتا ہے الا ماشاء اللہ، سوائے چند لوگوں کے سب جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ، اور اللہ کے دین پر عمل نہیں کرتے، اللہ کے دین پر عمل نہیں کرتے، اوپر سے لے کر نیچے تک۔ اس میں دیکھو یہ جو سیاستدان ہیں وہ بھی شامل ہیں، وہ بولتے ہیں ہم کو، ہاں ہم لوگ آئیں گے تو ہم لوگ سب کچھ اچھا کر دیں گے، سب کچھ ٹھیک کر دیں گے، جب آتے ہیں تو
برباد کر دیتے ہیں اور اللہ کے دین کے مطابق عمل نہیں کرتے. تو جو ان سے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ کیا ہے؟ مومن ہے. جو ان کے ساتھ جہاد کرے گا ہاتھ سے وہ کیا ہے؟ مومن ہے، وہ ایمان والا ہے. جو ان کے ساتھ ہاتھ سے جہاد نہیں کر سکتا مگر زبان سے جہاد کرتا ہے، زبان سے ان سے لڑتا ہے، وہ بھی مومن ہے. اور جو زبان سے بھی نہیں کر سکتا، دل سے کرتا ہے، دل سے ان سے نفرت کرتا ہے، وہ بھی مومن ہے. اس کے بعد ایمان کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز ہاتھ سے جہاد کرنا. ہمارا یہ نظام، یہ جو نظام یہ ہمارا نظام نہیں ہے. یہ جو نظام یہاں پر ہے نظام باطل ہے. کیا ہے؟ باطل نظام کفر ہے. اس سے جہاد کرنا، اس سے کیا کرنا؟ جہاد کرنا، اس کو بدلنا جہاد کے ذریعے سے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. یہ کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا ہے. اسلام کا تقاضا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم جہاد کرو، اپنے ہاتھوں سے جہاد کرو اور ایسے لوگوں کو جو میرے حکم کو نہیں مانتے ہیں ان کو ہٹا دو، ان کو بدل دو، ان کو ختم کر دو اور ایسا نظام لے کر آؤ جو کہ میری فرما برداری کرتا ہو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں، اس کے لیے تیار ہو؟ ہاں. نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نیکی صرف نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ کی علامت یہ ہے کہ وہ بات تمہارے دل میں کھٹکتی رہے اور تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نیکی کیا ہے کہ تم اچھے اخلاق سے پیش آؤ. کیسے اخلاق سے پیش آؤ؟ اچھے اخلاق سے. ہاں، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے آس پاس رہنے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. ہاں، اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو، نیکی کرو ان کے ساتھ. اور گناہ کیا ہے؟ جو تمہارے دل میں کھٹکے کہ یار دل بولے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، دل میں کھٹکے یہ صحیح نہیں ہے اور تم یہ بات پسند نہیں کرو کہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو. ہاں، لوگوں کو یہ بات پتہ چلے کہ ابو بکر یہ کام کرتا ہے، قاسم یہ کام کرتا ہے. تم کو یہ پسند نہیں ہو کہ لوگوں کو یہ بات پتہ چلے. سمجھے نا؟ جب ایسی بات ہو سمجھتا ہو کہ یہ پھر بات گڑبڑ والی ہے. کیا ہے یہ؟ ہاں، یہ بات صحیح نہیں ہے. تمہارے دل میں کھٹکتی ہے، لوگوں کو تم چاہتے نہیں ہو کہ پتہ چلے، تو پھر ظاہر ہے وہ بری بات ہوگی نا. اچھی بات تو ایسی نہیں ہوگی نا. اچھی بات تو آدمی یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے. ہاں، اچھی بات کو آدمی پرواہ نہیں کرتا ہے، بھلے لوگوں کو پتہ چلے، وہ بات تو اچھی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ایسی باتوں سے بچنا ہے، ایسی باتوں سے بچنا ہے. ہاں، اور بھلے کام کرنے ہیں، اچھے کام کرنے ہیں. ہاں، بھلے کام کرنے ہیں، اچھے کام کرنے ہیں. اللہ کے لیے دوستی کرنی ہے، اللہ کے لیے دشمنی کرنی ہے، اللہ کے لیے محبت کرنی ہے، اللہ کے لیے نفرت کرنی ہے اور اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ جنگ کرنی ہے، جہاد کرنا ہے، ان کو ہٹانا ہے، ختم کرنا ہے. ہاں، اور ایسے نظام کو لے کر آنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہو، جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہو. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ.